أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تھوڑا اس طرح ہو میرے پاس. ٹھیک ہے دیکھو دیکھ کے پڑھو گے چلو سے شروع کروں. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك عليا وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرهك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. قال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد بیٹھاؤ سارے اس کے سینٹر میں رہو گے تو ایک ادھر آؤ یہاں پر
ایک یہاں کھڑا ہو بیٹا, ایک یہاں پر کھڑا ہو, تھوڑا سے اور ادھر ہو جاؤ. مین پڑھنے والا کون ہے, آپ ہو؟ اوکے. چلیں شروع کرو بیٹا, شروع کرو. مولا تم ہمارے, مولا ہم تمہارے, مولا تم ہمارے, مولا ہم تمہارے, مولا سلام آپ پہ سردار یا حسین, سب عشق حسینی میں ہے سرشار یا حسین, سب پہ ہو کرم آپ کا سرکار یا حسین. حاضر ہیں, حاضر ہیں, حاضر ہیں عزادار, عزادار یا حسین, عزادار, 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 عزادار. مولا تم ہمارے, مولا ہم تمہارے, مولا تم ہمارے, مولا ہم تمہارے, ہم چراغ مصطفیٰ کے پروانے ہیں اے زمانے. عزادار, 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 پنجتن کے نام کے ہیں دیوانے ہیں ہر زمانے. ہمارا دل, ہماری جان, ہماری ایک ہی زبان ہے, ہمارے سینوں پر لکھا ہوا عزادار حسین, عزادار حسین, عزادار حسین. عزادار, 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 عزادار. جیے جیے کربلا, جیے یا حسین, جیے عزادار. مکہ و مدینہ نجف و کربلا, عشق خدا کا ہے یہی راستہ. فاطمہ حسن علی لافتہ, قبلین مرنا پر رسول خدا, قبلین رسول خدا. ایک سوکھے, ایک لگن, ایک زبان, ایک دہن, پنجتن کے نام پہ نثار ہیں. ہم مولا ہم تمہارے, مولا ہم تمہارے ہیں, ہم ہیں وفادار, وفادار خدا نام محمد پہ فدا. رسول کردار ہیں, ہمارا دل, ہماری جان, ہماری ایک ہی زبان, ہمارے سینوں پر لکھا ہوا عزادار حسین, عزادار حسین, عزادار حسین. عزادار, 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 عزادار. مولا ہم تمہارے, مولا تم ہمارے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بچے آواز نہیں نکل رہی تھی نا بچوں کی اصل میں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں کو بھری میت سے لپٹ کر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی, افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر, ہائے ہائے علی اکبر, ہائے ہائے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں کو بڑی میت
شریعت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دھولا بنا لوں ایک جھلک سحر کی سغرا کو دکھا دوں بے چین تھی ہر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں بڑی میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر محمد والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے قریب ادھر قریب محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. غریب زہر کی غیبت سنو اے خیل ازا اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لب فرات تھا غرق خون کا پیاسا تھا گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے زمیں پہ زینس شبیر کو گرانا ہے یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پہ مارا کسی نے پگلو میں برچھی کا پھل اتار دیا کسی نے سامنے آ کے چلائی تیغ جفا غریب زہر کزی پر سنبھلنا مشکل تھا علی و زہر کو رن میں رلایا جاتا تھا حسین گیتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا لگا جو تیر تو اصغر کو شگن یاد کیا پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گریز لگا لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا تماچا کھول نے مارا تو بولے یا زہرا علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. لائٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جان لگانا پڑے گا. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر. ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا، سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزہ، لاشے کو تیرے دیکھ کر بولا سر اکبر، ہائے ہائے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر. قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لوں اس سے، کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے. اس نے تو بلایا نہیں ماں بھی مجھے کہہ کر، ہائے ہائے علی اصغر. جس تیر سے ناکے کو گراتے ہیں زمیں پر، وہ تیر لگا نن سے حلقوم پہ آ کر، تم خون اگلتے رہے بابا سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر. تم مر گئے یہ بات وہ اب تک نہیں مانی، ضد کرتی ہے بھائی کو پلاؤں گی میں پانی. غزالی مقتل میں کھڑی ہے تیری خواہر، ہائے ہائے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر. بر محمد و آل محمد بلندر سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سینٹر میں بیٹھے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہن رو کر کہا الوداع 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 الوداع. آیا وقت سفر اے بہن آج ہم ہونے جا رہے ہیں جدا. الوداع
شاہ بڑھ کر بہن کے گلے نہ گئے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے میری مظلوم پیاسی مسافر بہن ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 جس سے ڈرتی تھی وہ گھڑی آ گئی دیکھو چاروں طرف تیر آ گئی چھا گئی دستے پر ہال میں شام ہونے کو ہے دستے پر ہال میں شام ہونے کو ہے لو مسافر چلا الوداع 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 نیکے والی سکینہ کو آغوش میں ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے شاہ نے حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو کیسے پرے جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا گوروں سے لاش دشت میں پامال کر دیا ہے پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو اور محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ سب کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے اور یقین بھی ہونا چاہیے، شیعان حیدر کرار کا کوئی بھی عمل قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی عمل کو انجام نہیں دیتے، جو اللہ رب العزت کا حکم ہے ہم اسے بجا لاتے ہیں، جو اس کے حبیب کا فرمان ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ تو یہ بات آپ سب کو اس کم سنی سے معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جانب سے کچھ نہیں کرتے، جو خدا کا حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھیجیں، جو ان کا حکم ہے، فرمان ہے، ہم اس کے مطابق زندگی کرتے ہیں۔ یہ جو ہم محرم مناتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، یہ بھی ہماری اپنی جانب سے نہیں ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے۔ میں نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے نا، اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے، اپنی طرف سے خود کچھ نہیں کہتے، اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے، جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کئی فرامین ہیں کہ رسول اللہ کا قول نہیں ہے، رب العزت کا قول ہے۔ رسول اللہ کا عمل نہیں ہے، رب العزت کا عمل ہے۔ رسول اللہ کا فعل رسول اللہ کا نہیں، ذات حق کا فعل ہے۔ حتیٰ جو آپ خاموش بھی رہتے ہیں تو رب العزت کے حکم سے رہتے ہیں، آپ کی گفتگو انہی کے حکم سے ہے، آپ کی خاموشی انہی کے حکم سے ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات واضح ہو گئی، رسول اللہ جو فرمائیں گے وہ حکم رب العزت ہوگا، حکم الہی ہوگا۔ تو یہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں، اِنَّا لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، در حقیقت خدا کا فرمان ہے۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا،
دیکھیں عربی زبان ہے، آپ ابھی اس سے اتنا واقف نہیں ہیں. انا جہاں بھی آتا ہے قرآن مجید میں یا حدیث میں، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں باتحقیق، حق یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، تحقیق کے بعد یہ بات کی جا رہی ہے، ایسا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیں، رسول اللہ اگر لفظ انا نہ لگاتے تب بھی کوئی فرق نہیں. رسول اللہ جو بات کریں گے وہ بات مستحکم ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے کہا انا، تاکہ تمہیں یاد رہے یہ بات معمولی نہیں ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے. للحسین، حسین کے لیے، حرارتاً، ایک گرمی ہے، ایک جوش ہے، ایک ولولہ ہے. فی قلوب المومنین، کہاں ہے یہ جوش و ولولہ؟ مومنین کے قلب میں، مومنین کے دلوں میں. لا تبردو ابدا، یہ ہرگز ہرگز یہ جو جوش ہے نا، یہ جو ولولہ ہے نا، یہ ٹھنڈا نہیں ہونے والا. آپ اور میں رہیں یا نہ رہیں، ہماری پوری نسل کو یہ کوشش کریں ختم کرنے کا، پہلے تو ہماری نسل کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں دعا کس کی ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو ان کی دعا ہے، یہ ہم بڑھ تو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے. اور یہ غم امام حسین کبھی رسول اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا، ہمیشہ ہوتا رہے گا، تا روز قیامت ہوتا رہے گا. کیوں؟ فرمان ہے رسول اللہ کا فرمان کبھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ وقت کے لیے باقی رہے پھر باقی نہ ہو، کہا کہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ جو ہمارا گریہ کرنا ہے، ہمارا رونا ہے، میں نے آپ کو کہا ہماری جانب سے نہیں ہے، ہمیں حکم ہے. ایک تو ویسے فطری طور پہ، حتیٰ آپ بچے اگر کسی وقت کوئی ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا گھر میں، اس میں دیکھتے ہیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، بہت تکلیف میں ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ فطرت ہے. اس سے ہٹ کر امام حسین کب شہید ہوئے؟ سن 61 ہجری میں. جناب آدم ان سے کتنا پہلے ہے؟ ہزارہ سال پہلے. جناب آدم نے بھی گریہ کیا ہے، جناب نوح نے بھی گریہ کیا ہے، جتنے انبیاء ہیں انہوں نے مولا حسین پہ گریہ کیا ہے. جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت تو خوشی کے وقت ہوتا ہے نا، اس وقت بھی رسول اللہ نے گریہ کیا ہے. یعنی ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، ابھی تو ولادت ہوئی ہے، ولادت سے پہلے بھی گریہ، ولادت پہ بھی گریہ. اور پھر کئی مقامات پہ ہے کہ رسول اللہ نے گریہ کیا. صرف گریہ نہیں کیا، بتایا کہ میرے اس لال کو، میرے اس فرزند کو، میرے اس بیٹے کو، میرے اس نواسے کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہوگا، اور اصحاب و انصار کے ساتھ کیا ہوگا؟ شہید کر دیا جائے گا. یہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ جو ہمارے چھوٹے شہزادے ہیں، ننھے مجاہد ہیں، آپ کو بھی ابھی سے معلوم ہونا چاہیے، یہ فقط ہم شیعہ نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین کتابوں میں بھی رونے کے حوالے سے روایات موجود ہیں. روایات آپ سمجھتے ہیں نا کہ معصومین سے حدیث کا ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ روایات. تو یہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، بچپن سے ہی یاد ہونی چاہیے. کوئی اگر آپ سے کبھی پوچھے، کسی سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا کہو کہ دیکھو تمہاری وہ کتابیں جن کو تم اہمیت دیتے ہو، جن کا اعتبار ہے تمہارے ہاں، جو معتبر ہیں، ان کتابوں میں بھی موجود ہیں یہ واقعات. اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں احمد ابن حنبل، بلکہ ان کے جو 4 امام ہیں نا، ابو حنیفہ، امام حنبل، ان میں سے کون ہے امام حنبل؟ یہ امام حنبل کی ایک کتاب ہے بہت مشہور ہے، فضائل الصحابہ، جو اصحاب رسول اللہ ہیں ان کے فضائل. اس کتاب میں مولا حسین سے یہ روایت کرتے ہیں کیا کہ کہاں مولا حسین نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پہ گریہ کرے گا
حتیٰ ایک آنسو بھی بہائے گا اللہ رب العزت اسے جنت نصیب کرے گا۔ دوسرے بہت بڑے عالم ہیں ان کے، حاکم نیشا پوری، انہوں نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشا پوری کی مشہور کتاب ہے، ممکن اس بات کو ابھی آپ اس طرح نہ سمجھ سکیں، میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ کتاب انہوں نے لکھی، کہا جس اصول کی بنیاد پہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں احادیث نقل کی گئی ہیں، میں اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حدیثیں ان میں نقل نہیں ہو پائیں وہ نقل کر رہا ہوں۔ مستدرک علی الصحیحین کا معنی یہی ہے کہ وہ حدیثیں جو رہ گئیں صحیح مسلم میں بھی نہیں ہیں، صحیح بخاری میں بھی نہیں ہیں، یعنی امام بخاری نے بھی نہیں نقل کی، امام مسلم نے بھی نقل نہیں کی، لیکن جو انہوں نے ایک قانون بنایا اپنی ان کتابوں میں حدیثوں کو جمع کرنے کا، اسی قانون کے مطابق جو رہ گئی ہیں انہیں میں جمع کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے گیریے کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔ روایت کیا نقل کی ہے کہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں گئی گھر میں تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلوات کیوں نہیں بھیجتے؟ تھکے ہوئے ہیں آپ؟ صلوات بھیجنے کا کئی دفعہ میں آپ کو ثواب بتا چکا ہوں، جب بھی کسی معصوم کا نام آئے تو صلوات بھیجی جاتی ہے، وہ بھی بلند آواز سے بھیجی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں میرا نام آئے کوئی صلوات نہ بھیجے اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی بھی، حتیٰ آپ باتوں باتوں میں اگر نام لیں تو سننے والے کو صلوات بھیجنی چاہیے۔ کہا کہ میں گھر میں گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں مولا حسین ہے، کم سن ہے، دیکھا گود میں فرزند ہے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ کہا کہ ابھی ابھی میں بیٹھا اپنے اس لال کے ساتھ کھیل رہا تھا، شفقت کر رہا تھا، پیار کر رہا تھا اپنے حسین کو، جناب جبرائیل آئے، آ کے کہا کہ آپ کو بہت محبت ہے اپنے اس بیٹے سے؟ کہا بہت محبت ہے، میں اپنے حسین کو بہت چاہتا ہوں۔ اب یاد رکھیے گا رسول اللہ کہتے ہیں مجھے محبت ہے، میں بہت چاہتا ہوں، یہ حکم خدا سے ہے، رسول اللہ بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کرتے۔ ان باتوں کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ کوئی بھی عمل ہے خدا کے حکم سے، یہ محبت بھی خدا کے حکم سے، اسی لیے تو کہا احب اللہ من احب حسین، رسول اللہ نے کہا اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ تو کہا کہ میں نے کہا ہاں جبرائیل مجھے بہت محبت ہے اپنے اس بیٹے سے۔ کہا ایک دن آئے گا آپ کی امت کے کچھ افراد اسے بے دردی سے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہوگا۔ میں نے سنا تو مجھے گیریا آیا، اور دیکھو جبرائیل جس سرزمین پہ، جس کربلا میں میرا یہ فرزند شہید ہوگا وہاں کی خاک مجھے دے کے گیا ہے، اور یہ کہہ کے گیا ہے جب قتل ہوں گے تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ مولا حسین معمولی نہیں ہے، ان کی شہادت معمولی نہیں ہے۔ خاک، یہ خاک تو آپ اٹھائیے، اس خاک میں تو ابھی تک خون شامل نہیں ہوا، شہادت تو بعد میں ہوگی، لیکن اس خون کی تاثیر اتنا ہے کہ یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پھر مجھے کہا کہ اس خاک کو اپنے پاس رکھ لو،
میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، یہ امانت ہے میری تمہارے پاس، یاد رکھنا جب میرے حسین شہید ہو تو مدینہ میں ہوگی، یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ تیسری روایت مجمع الزوائد و منبع الفوائد، زہری کی بہت مشہور کتاب ہے، اہل سنت جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں زہری، ان کی یہ کتاب ہے۔ اس میں اگلا واقعہ ہے کہ سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں مدینہ میں ام سلمہ کے ہاں گئی۔ ام سلمہ کون؟ ام المؤمنین، رسول اللہ کی اہلیہ، جن کو وہ خاک دے کے گئے تھے۔ میں گئی، میں نے دیکھا ہزاروں قطار رو رہی ہیں۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ رسول اللہ کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے سر میں خاک تھی، ان کی ریش مبارک میں خاک تھی، ہزاروں قطار رو رہے تھے، سر پیٹ رہے تھے، یعنی ماتم کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، اتنا غمگین کیوں ہیں، خاک آلود کیوں ہیں، ماتم کیوں کر رہے ہیں، کبھی سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں کبھی سر پہ؟ کہا ابھی ابھی میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، میں شہید ہوتے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ کہتی میں خواب سے بیدار ہوئی، دوڑ کے گئی کمرے میں کہ وہ جو شیشی میں خاک رکھی ہے میں دیکھوں۔ میں نے دیکھا وہ خون سے بھر چکی تھی، خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں۔ اسی مجموع فوائد میں 4 اور مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہا کہ جب بھی اس قتل کے بعد کسی بھی جگہ سے کوئی پتھر ہٹایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہوتا تھا۔ پتھر تو بے جان ہے، یہ خون کیسے رویا؟ اسی میں روایت ہے جناب میمونہ اور ام سلمہ سے، کہا کہ ہم نے کربلا کے اس واقعے کے کئی دنوں تک جنوں کو نوح اور ماتم کرتے دیکھا ہے۔ اسی میں ابن قبیل سے روایت ہے کہ ایسی سورج گرہن اس وقت ہوا کہ دن رات میں تبدیل ہو گیا، ہم اپنے آنکھوں سے ستارے دیکھ رہے تھے۔ سورج گرہن ہوا جب مولا کو شہید کیا گیا۔ اسی میں ام حکیم سے روایت ہے، وہ کہتی ہے میں بہت چھوٹی تھی جب یہ واقعہ ہوا، لیکن میں نے آسمان سے خون برستا دیکھا، خون کے لوتھڑے اترتے دیکھے۔ تو کن کی روایات ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہیں، ہمارے پاس تو ہیں ہی، ان کے پاس بھی ہیں۔ لیکن عجیب ہے جو ہر بات میں کہتے ہیں ہم رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، اتنی روایات کے بعد بھی کبھی آپ نے غم حسین مناتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا ہوگا جس طرح منانے کا حق ہے۔ آپ خدا کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے مولا حسین کے لیے۔ ہم خدا کا شکر ادا کر نہیں سکتے، ہمیں حسینی بنا دیا۔ ایک اور روایت ہے جناب عائشہ سے، وہ کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ گھر میں آئے، تھکے ہوئے تھے، مجھے کہا کہ عائشہ میں کمرے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی میرے بارے میں پوچھنے آئے تو کہنا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں اور ابھی ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ یہ کہتی ہیں رسول اللہ کمرے میں چلے گئے، میں صحن میں بیٹھ گئی، اتنے میں نے دیکھا باہر سے کھیلتے ہوئے مولا حسین آئے، کم سن چھوٹے ہیں ابھی۔ میں نے دیکھا کہ نانا کے پاس کمرے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، میں نے روک دیا، میں نے کہا آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے روکا ہے۔ کہا ہم سے ملاقات کے لیے بھی روکا ہے؟ کہا انہوں نے مجھے کہا کوئی بھی ہے، یہ کہا نہ تھا۔ امام حسین نے رونا شروع کیا، رونے کی آواز رسول اللہ نے سنی، تڑپ کے اٹھ کے باہر آئے، کہا میرے حسین کو کیوں رلایا ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا، کہا یہ حسین کوئی تھوڑی ہے، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کے بعد جناب عائشہ کہتی ہیں حسین کو لے کے کمرے میں چلے گئے،
میں نے دیکھا زاروں قطار رو رہے ہیں. میں کمرے میں گئی, میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کو یہ لال بہت پیارا ہے نا, ایسے بے یار و مددگار 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا جائے گا. یہ روایات ان کے پاس ہیں. ہمیں نہیں کہہ سکتے تم کیوں روتے ہو, بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم کیوں نہیں روتے. یہ سنت رسول اللہ ہے. اور ہمارے پاس روایت ہے کہ ایک قطرہ ان کے پاس بھی, ابھی میں نے آپ کو کہا ایک قطرہ مولا حسین سے روایت ہے. ہمارے پاس بھی اسی طرح ہے. ہمارے پاس ایک واقعہ ہے کہ بہشت اور جہنم کا جب فیصلہ ہوگا, کب ہوگا؟ روز قیامت. سب کو لایا جائے گا, حساب کتاب ہو رہا ہوگا. ایک بندے کا حساب کرنے لگیں گے, دیکھیں گے اس کی نیکیاں بہت کم ہیں. وہ خود دیکھے گا اس کی نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہے, گناہوں کا سنگین ہے. وہ دیکھتے ہی خود سے جہنم کی طرف چلنے لگے گا. رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی, کہاں جا رہے ہو؟ کہے گا مجھے معلوم ہو گیا ہے میں گناہگار شخص ہوں, میرا ٹھکانہ جہنم ہے, میں نے دنیا میں بہت غلطیاں کی ہیں, میری سزا یہی ہے. اللہ رب العزت کہے گا رک جاؤ, تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے. فرشتوں کو خدا حکم دے گا اس کی وہ امانت جو میرے پاس ہے لے آؤ. جب لے کے آئیں گے, ایک موتی ہوگا, ایک ہیرا ہوگا, ایک در ہوگا, اتنا روشن ہوگا کہ اس پورے علاقے کو, محشر قیامت کو کیا کرے گا؟ روشن کر دے گا, منور کر دے گا. نور ہی نور ہر طرف ہوگا اس ایک موتی کی وجہ سے. وہ انسان کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی دنیا میں, تیرے پاس جو یہ امانت ہے میرے پاس تو تھی نہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی, فلاں روز فلاں مقام پہ فلاں مجلس میں مولا حسین کا ذکر ہوا, تم نے ایک آنسو بہایا, یہ تمہارا وہ ایک آنسو ہے. اور پھر اللہ رب العزت کہے گا کہ یہ میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں, تمہاری امانت تھی اب میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں خریدنا چاہتا ہوں میں قیمت نہیں لگاؤں گا. جاؤ انبیاء کے پاس اس کی قیمت لگوا کے آؤ. یہ اس موتی کو لے کے, اس در کو لے کے جناب آدم کے پاس جائے گا. جناب آدم جیسے ہی دیکھیں گے کہیں گے میری طاقت نہیں ہے, اس کی قیمت کیسے لگاؤں؟ خدا نہ خواستہ اگر میں نے قیمت کم لگا دی تمہارا حق ضائع ہوگا, تمہارا حق ضائع ہوگا تو مجھ سے بات پرس ہوگی. میں اس کی قیمت نہیں لگا سکتا, بہت زیادہ ہے, میرے بس میں نہیں ہے. اسی طرح تمام انبیاء کے پاس جائیں گے, جناب نوح کے پاس, جناب ابراہیم کے پاس, جناب اسحاق کے پاس, جناب اسماعیل کے پاس, سب یہی کہہ کے اسے آگے کر دیں گے کہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ہم کہیں اس کی قیمت کم نہ بتا بیٹھے تو تمہارے مجرم نہ ہو جائیں, تمہاری چیز ہے. جناب موسیٰ و عیسیٰ کے پاس, آخر میں رسول اللہ کے پاس آئے گا, رسول اللہ کہیں گے علی کے پاس چلے جاؤ. مولا علی کے پاس جب لے کے آئے گا کہے گا اس کی قیمت کوئی بتا سکتے ہیں؟ مولا علی اشارہ کریں گے مولا حسین کی طرف جو آپ کے قریب بیٹھے ہوں گے, کہا میرے فرزند حسین سے پوچھو. یہ لے کے جائے گا, مولا حسین اس سے وہ موتی لیں گے اور قیامت کے میدان میں آ جائیں گے. کہیں گے یا اللہ اس کی قیمت یہ ہے, اس بندے کو, اس کے والدین کو مجھے بخش دے. اسی اور اس کے والدین کو مجھے بخش دے. اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی, میں نے اسے اور اس کے والدین کو تمہیں بخش دیا اور جنت میں تمہاری ہمسائیگی انہیں عطا کر دی. ممکن ہے آپ یہ سوچیں کہ اتنا انعام, ایک آنسو. آپ اور میں تو سوچیں, علامہ ہلی آپ جانتے ہیں ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, ان کی شان آپ کو معلوم ہے, ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے مجتہد بن گئے تھے.
یعنی ابھی تقریباً 13 سال کے تھے اور مجتہد بن گئے تھے. کتنا پاکیزہ والدین کی اولاد ہوگی. کیا مقام ہوگا جو 13 سال میں مجتہد بن جائے. یہ عالم دین بھی اس حدیث کو دیکھنے کے بعد کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے فرزند کے غم میں ایک آنسو بہائے گا میں اس کی بہشت کا ضامن ہوں. تو یہ دیکھ کے وہ ہو گئی کیسے ایک آنسو اور بہشت. یہ کہتے ہیں میں نے نیت کی کہ اس سوال کا جواب میں اپنے وقت کے امام سے لوں گا. اور کون دے؟ علماء میں سب سے بڑے عالم یہ کس کے پاس جائے. کہا میں نے نیت کی. کتاب تذکرہ میں انہوں نے اس واقعے کو خود نقل کیا ہے. ان کی کتاب ہے التذکرہ. اس میں کہا میں نے نیت کی کہ میں 40 شبیں مسجد سہلہ میں جاؤں گا تاکہ وقت کے امام سے میری ملاقات ہو اور ان سے سوال کروں کیسے. یا ابن رسول اللہ جو بات ہے حق ہے لیکن سمجھائیں تو صحیح کیسے. ایک 40ویں شب جب آئی وہ کہتے میں جا رہا تھا مسجد سہلہ کی طرف, اکیلا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک عرب جوان آ رہا ہے, میرے قریب آیا اور اس کو جب میں دیکھ رہا تھا میرے ہاتھ میں عصا تھا, وہ گر گیا. میں سواری پہ تھا, وہ جوان پیدل تھا. میرا عصا اٹھایا, میرے ہاتھ میں دیا, میرے نام سے مجھے سلام کیا. میں حیران ہوا کہ میری جان پہچان نہیں ہے. پھر سوچا بالآخر میں اہل علم ہوں, لوگ آتے رہتے ہیں, مجھے اس طرح یہ جوان جانتا ہوگا. کہا کہ علامہ تم پریشان لگتے ہو, مضطرب لگتے ہو, کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہو. کہا بالکل ایسا ہی ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا بہرحال ایک وجہ ہے. کہا اچھا وہ بات میں پوچھوں گا, میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دے دو. کہا دیکھو میں گہری فکر میں ہوں. کہا دیکھو تم اللہ کے بندے کی مشکل کو آسان کرو, میرے سوال کا جواب دو, اللہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا. تمہارے ذہن میں جو مسئلہ ہے اللہ اس کو تمہارے لیے حل کر دے گا. علامہ کہتے میرے ذہن میں آئی بات تو صحیح ہے, کر بھلا ہو بھلا. جیسے ہی میں نے یہ سنا میں نے کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا علامہ ایک بادشاہ ہے, وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پہ گیا. جب شکار پہ گیا ایک ہرن کا شکار کرنے کے لیے وہ ہرن کے پیچھے گیا. ہرن اتنا دور اسے لے گیا وہ اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا. دور دور تک اس کے ساتھی اس کو نظر نہیں آ رہے تھے. جب دور ہو گیا تو اب اتنا دور جا چکا ہے, ساتھی ساتھ ہوں نا, تو انہوں نے مشکیزوں میں پانی رکھا ہوا ہے, گھوڑے کے لیے چارہ رکھا ہے, بادشاہ کے لیے غذا رکھی ہے, وہ تو دور ہو گئے. کہا گھوڑا اتنا دور ہو گیا, اتنا چلا, اتنا دوڑا اس ہرن کے پیچھے کہ گھوڑا کیا ہوا, تھک کے گر گیا. گرا اور باقی نہیں بچا, مر گیا. اب بادشاہ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کے لیے پیدل ہے, نظر نہیں آ رہے. اتنا چلا کہ اب چلنے کے قابل نہیں رہا, گر گیا, گھٹنیوں کے بل چلنے لگا. اتنے میں اسے دور سے ایک جھونپڑی نظر آئی. جب جھونپڑی نظر آئی تو اس جھونپڑی کی طرف چل کے نہیں جا پایا, گھٹنیوں کے بل گیا. وہاں دیکھا ایک بڑھیا ہے اور کوئی نہیں. بڑھیا نے دیکھا کہ بہت تھکا ہوا ہے, حالت غیر ہے, زخمی بھی ہے, کئی بار گر بھی چکا ہے, پیاسا بھی ہے. جلدی سے اس نے کیا کیا, اس کی خدمت کی. اس کے پاس ایک بکری تھی, اس کا دودھ رکھا تھا, اس کو دودھ دیا, اس نے دودھ پیا, تھوڑا جان میں جان آئی. اس کے بعد جب اس نے دیکھا بہت بھوکا ہے, ایک ہی بکری تھی, اس کا بیٹا آیا, کہا مہمان ہے, جو مہمان ہوتا ہے اللہ اسے دوست رکھتا ہے, بہت بھوکا ہے, یہاں اس کا کوئی نہیں ہے, اب انہیں معلوم نہیں ہے ان کے ملک کا بادشاہ ہے, اس کی خدمت کرنی ہے, کیا کریں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی بکری ہے, اسی کے ذریعے ہم زندگی کرتے ہیں, اس کا دودھ پیتے ہیں اور
اپنی زندگی کرتے ہیں. کہا نہیں، اللہ کا مہمان ہے، اس بکری کو ذبح کر دو. بیٹے نے ماں کے حکم سے بکری کو ذبح کر دیا، اس کو کھانا بنا کے دیا. جب اس نے کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر آرام کر لیا، یہ کہنے کے بعد علامہ کو اس جوان نے ہلایا. کہا علامہ میری بات سن رہے ہو نا، سمجھ رہے ہو؟ کہا بالکل سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. توجہ میری طرف ہے نا؟ کہا توجہ آپ کی طرف ہے. کہا یہ بتاؤ اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا؟ جب وہ صحیح ہو گیا، اس نے اس ماں بیٹے کو بتایا کہ دیکھو میں تمہارے ملک کا بادشاہ ہوں، شکار کرتے ہوئے اس طرح میں دور ہو گیا، میری سواری جو گھوڑا تھا وہ مر گیا، میں بھی چلتے چلتے مرنے کے قریب تھا، میں نے یہ جھونپڑی دیکھی، تم لوگوں نے میری خدمت کی، میری زندگی بچائی. اگر تم نہ ہوتے تو اپنے گھوڑے کی طرح میں بھی بیابان میں صحرا میں مر گیا ہوتا. تم نے میری زندگی بچائی ہے. تمہارے پاس ایک بکری ہی تو تھی. اب چلو بادشاہ ہوں میں، میرے ساتھ چلو، میرے محل میں رہنا، تم میرے محسن ہو، تم نے میری زندگی بچائی ہے. وہ بھی بہت غیرت مند تھے. کہا کہ ہم نے اس لیے زندگی نہیں بچائی، ہمیں تو نہیں معلوم تھا آپ بادشاہ ہو، ہم یہی ہیں، آپ جاؤ، ہم نے یہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے، آپ کے لیے نہیں کی. بادشاہ نے جاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اگر زندگی میں کبھی کوئی ضرورت ہو تو مجھ پہ احسان ہوگا، آ کے مجھے ضرور بتانا. یہ کہہ کے بادشاہ چلا گیا. کچھ وقت گزرا، بادشاہ کے دربار میں وہ بڑھیا آ گئی. پھر ہلا کے کہا علامہ سن رہے ہو؟ کہا بالکل سن رہا ہوں. کہا اب جب یہ بڑھیا آئی ہے، اس نے آ کے بتایا وہ جوان جو اس کی بھی خدمت کرتا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، پھل لے کے آتا تھا، غذا کا سبب بنتا تھا، وہ اچانک بیمار ہو کے فوت ہو گیا. اب یہ اکیلی تھی، اب بڑھیا ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتی، جنگل میں لکڑیاں نہیں کاٹ سکتی، اتنی طاقت نہیں ہے. یہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی کہ اب میں اکیلی ہوں، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے کہا تھا جب بھی مشکل ہو میرے پاس آنا، اب مشکل میں ہوں. اب جب وہ آئی ہے، پھر ہلایا ہاتھ. کہا علامہ سن رہے ہو؟ کہا سن رہا ہوں. کہا اب یہ لے کے اب آئی ہے تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا ہے، وزیروں کو سارا قصہ سنایا ہے کہ دیکھو یہ وہی ہے جس نے میری جان بچائی تھی. اور بادشاہ نے وزیروں کو یہ کہا کہ دیکھو کچھ ایسا کرو، مجھے ایسا مشورہ دو، میں کچھ ایسا کروں اس بڑھیا کا مجھ پہ احسان نہ رہے. کیوں؟ میں بادشاہ ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. میں مشکل میں تھا، اس نے جان بچائی، یہ مشکل میں ہے، میں کچھ ایسا کروں جو اس کا احسان بھی مجھ پہ تھا جان بچانے کا وہ بھی باقی نہ رہے. وزیروں کو کہا مشورہ دو. وزیروں نے مختلف مشورے دیے. کسی نے کہا بڑھیا ہے، اس کو ایک پورا محل دے دیں، کنیزیں دے دیں، نعمتیں دے دیں، اس کا خیال رکھیں، ایسی جگہ پہ محل دیں جہاں چشمہ بہ رہا ہو، خوبصورت ہو، نہریں بہ رہی ہوں، سبزہ ہو، پھول ہوں، بہترین محل ہو، بہترین کنیزیں انہیں خدمت کے لیے دے دیں. کچھ نے کہا کہ بڑھیا ہے، تھوڑا اس سے کم بھی چلے گا. بادشاہ نے کہا دیکھو میں کہتا ہوں اس کا احسان باقی نہ رہے. تو جو سب سے سمجھدار وزیر تھا اس نے کہا بادشاہ اگر آپ چاہتے ہو اس کا احسان نہ رہے، آپ اگر پوری سلطنت بھی دے دو تب بھی اس کا احسان رہے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا اس کی پوری سلطنت اس کی وہی بکری تھی، اس کی پوری جائیداد وہ تھی، اس نے آپ کے راہ میں دے دی، آپ کو بچانے کے لیے دے دی. اب اگر آپ پوری سلطنت دے دو تب بھی احسان باقی یوں ہوگا اس نے پہل کی تو آپ بچے تو اسے دو گے. بادشاہ نے کہا بات تو صحیح ہے. کسی نے کہا آدھی سلطنت. کہا نہیں، میں چاہتا ہوں احسان باقی نہ رہے. ابھی تک بادشاہ کے دربار میں یہ بات جاری ہے. علامہ میں تم سے پوچھتا ہوں تم کیا کہتے ہو کہ بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے احسان باقی نہ رہے؟ علامہ نے کہا حق تو یہی ہے، بادشاہ پوری سلطنت بھی دے دے تب بھی اس بوڑھیا کا احسان باقی رہے گا، اس نے جان بچائی ہے. اگر جان نہ بچاتی آج بادشاہ دینے کے قابل ہی کہاں ہوتا. کہا یہی ہے نا حق. کہا تمہاری نظر یہی ہے. کہا یہی ہے. کہا پھر سنو،
میرے جد حسین نے رب العزت کی توحید کو بچانے کے لیے پورا گھرانہ لٹا دیا. تمہیں معلوم ہے میرے جد نے اکبر دیا ہے؟ تمہیں اکبر کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ میرے جد حسین نے قاسم دیا ہے، میرے جد حسین نے عسکر دیا ہے. میرے جد حسین نے خود کو قربان کر دیا ہے، جو تھا سب قربان کر دیا ہے. اور آج اللہ رب العزت میری جد کی خاطر اس کے غم میں ایک آنسو بہانے والے کو اگر جنت دے دے گا تو تم سمجھتے ہو میرے جد کا احسان باقی رہے گا. یہ وقت کے امام تھے، آپ کے اور میرے امام تھے. انہوں نے آ کے وہ جو ملاقات کرنی تھی 40 شبوں کے بعد ملاقات بھی کی، مسئلے کو بھی حل کر دیا. ان کا مقام بہت بلند ہے. جناب علیہ اصغر کا کتنا مقام ہے. ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین مرزا قمی گزرے ہیں، جناب معصوم قم، جو بھی قم میں زیارت کرنے گئے ہیں انہوں نے شاید دیکھا ہو، نہیں گئے تو اللہ پاک آپ سب کو بی بی معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے. ان کی زیارت گاہ کے ساتھ روضے کے ساتھ باہر ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، اس میں ان کا روضہ ہے مرزا قمی کا. 218 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، 218 سال پہلے، 2 صدیوں سے بھی زیادہ. اتنے محترم ہیں یہ. آج بھی طالب علموں سے ہٹ کر دوسرے لوگ ان کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھتے ہیں. جو اللہ رب العزت سے مانگتے اس عالم کے صدقے میں عطا کرتا ہے اللہ. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن اس عالم دین کا طریقہ کار یہ تھا، جب بھی مشکلات میں گرتے تھے اپنے درس سے پہلے اپنے شاگردوں میں سے کسی شاگرد کو کہتے تھے باب الحوائج علی اصغر سے توسل کرو. ہمیشہ کبھی نہیں کہا جناب عباس سے توسل کرو، مولا حسین سے توسل کرو، جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، جناب سکینہ. ہمیشہ کہتا تھا جناب علی اصغر سے. شاگرد پوچھتے تھے آپ فقط جناب علی اصغر کا کیوں کہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ان کا جواب دوں آپ کو، ہماری ایک اور بہت بڑے عالم دین ہیں آیت اللہ محسن خرازی. ان کی کتاب ہے معجزات. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست آیت اللہ میان جی اپنے ماموں کے حوالے سے مجھے کچھ بتایا ہے. اس نے، اس کے ماموں کا ایک بیٹا تھا 4 سال کا. کتنا؟ 4 سال کا. لیکن شدید بیمار رہتا تھا. ہر تھوڑی دیر کے بعد اسے دورہ پڑتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، کھڑے کھڑے گر جاتا تھا، گرتا تھا بے خیالی میں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تھا، زخمی ہو جاتا تھا. میرے ماموں، نام تھا ان کا مرزا ید اللہ، وہ بہت پریشان ہوتے تھے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کے. 4 سال کا بیٹا برداشت نہیں کر پاتے تھے. تو یہ آیت اللہ میان جی کہتے میرے دل میں آیا باب الحوائج علی اصغر سے توسل کیا جائے اس کی شفا کے لیے. میں نے اس 4 سال کے بچے کی طرف سے کیا کیا، جناب علی اصغر کو ایک عریضہ لکھنا شروع کیا. سب سے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا علی اصغر. یہ لکھنے کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا. میں 4 سال کا ہوں، اس بچے کی طرف سے لکھ رہے ہیں. میں 4 سال کا ہوں، بہت بیمار ہوں، میرے والدین بہت پریشان رہتے ہیں، میرے علاج کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن مجھے ابھی تک شفا نہیں ملی. آپ کرم کریں، آپ باب الحوائج ہیں، اللہ کے آپ بہت مقرب ہیں. یہ لکھنے کے بعد یہ آیت اللہ میان جی کہتے ہیں میں نے اس کی چھوٹی سی انگلی پکڑی، اس کے ہاتھ سے ہی کیا کیا، اس کا نام لکھا. پھر اس کے انگوٹھے کے اوپر میں نے روشنائی لگا کے وہ انگوٹھا نیچے لگا دیا. اب مجھے خیال آیا یہ عریضہ کیسے جناب علی اصغر تک پہنچی. تو کہا جو کربلا جا رہے ہوں گے انہیں دے دیں گے. چند دنوں کے بعد معلوم ہوا ہمارے علاقے سے 5 سے 6 افراد کربلا جا رہے. ان کے پاس گئے، کہا یہ عریضہ مولا حسین کے ذریعے میں ڈال دینا. جناب علی اصغر کو کیسے ملے گا؟ آپ سب کو معلوم ہے نا، جناب علی اصغر مولا حسین کی ذریعے میں
مولا حسین کے سینے پہ سوئے ہوئے ہیں. جناب سید سجاد نے آپ کے لیے جدا قبر نہیں بنائی بابا کے سینے پہ تاکہ بابا کے سینے کو کچھ ٹھنڈک ملے. کہا اس میں ڈال دینا. کہتے ہیں ہفتے 15 دن گزرے, خواب میں اس بچے کے باپ نے دیکھا, مرزا ید اللہ نے امام رضا کو کہا, ید اللہ ہم نے تمہارے بیٹے کا عریضہ اپنے چچا علی اصغر کو پہنچا دیا. یہ کہتا ہے میں خواب سے اٹھا, 1 ہفتے کے اندر میں نے دیکھا میرا بیٹا صحیح ہوتے, بالکل صحیح ہو گیا. لیکن میں سوچتا تھا عریضہ تو ہم نے بھیجا تھا کربلا, یہ جناب امام رضا کو کیسے خواب میں نے دیکھا. کچھ وقت گزرا, چند مہینوں کے بعد جسے عریضہ دے دیا تھا وہ مل گیا محلے میں. میں نے کہا تمہارا بہت شکریہ, تم نے عریضہ پہنچایا, میرے بیٹے کو شفا مل گئی. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی, خواب میں امام رضا نے یہ کیا کہا. کہا دیکھو ہوا ایسے, ہم چند دوست جو جا رہے تھے نا, ایک ایک کر کے میرے دوست پیچھے ہٹ گئے, کسی کی کوئی مشکل, کسی کی کوئی مشکل, کہ ہم ابھی نہیں آ پائیں گے, بعد میں چلیں گے زیارت پہ. جب میں اکیلا ہو گیا, اکیلا زیارت پہ جانا اس دور میں آسان نہیں تھا, مشکل ہوتا تھا سفر. کہتا میں نے سوچا وہاں نہیں تو میں ایران میں ہوں تو مولا رضا کی زیارت کر لوں ان کی نیابت میں. میں مولا رضا کی زیارت پہ چلا گیا. میں نے امانتیں دیکھی, بہت سو کے عریضے تھے, آپ کا عریضہ بھی مولا رضا کی بارگاہ میں زری میں ڈال دیا. اب سمجھ آیا باب الحوائج. تو مرزا قمی ہمیشہ کیا کہتے تھے, شاگردوں نے کہا آپ فقط ان سے توسل کیوں کرتے ہیں. کہا ایک خاص بات ہے علی اصغر میں جو کسی اور شہید میں نہیں ہے. کہا کسی شہید میں نہیں ہے. کہا حتیٰ امام حسین میں بھی نہیں ہے, جناب عباس میں بھی نہیں ہے. کہا وہ کیا ہے. کہا علی اصغر اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے, اتنا چھوٹے تھے اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے. عزیزو, جب مولا علی اصغر کو لے کے آئے نا, سب نے کہا قرآن لے کے آ رہے ہیں. میں کہوں گا سچ کہا ہے, قرآن ناطق لا رہے ہیں. کہا دیکھو اب قرآن کا حسین واسطہ دے کے پانی مانگنا چاہتا ہے, یہ عمر سعد ملعون کی. مولا نے جب انہوں نے قرآن کہنا شروع کیا, مولا نے ابا کا دامن ہٹا دیا, دیکھا کہ معصوم بچہ ہے, 6 ماہ کا بچہ ہے. کہا دیکھو اس نے تو تمہارا کوئی جرم نہیں کیا, بہت پیاسا ہے. اس کی کیفیت دیکھو, کیفیت کے بارے میں یتلذا, معلوم ہے یتلذا عربی میں کب کہا جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا مچھلی کو پانی سے نکالو تو وہ بہت ہی اوپر اچھلتی ہے, کئی بار اچھلتی ہے, پھر اوپر اچھلنا اس کا کم ہو جاتا ہے, پھر تڑپنا شروع کر دیتی ہے, اچھل نہیں سکتی, طاقت نہیں ہوتی. جب وہ تڑپنا بھی بند کر دیتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد یہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے منہ کھولتی ہے, منہ بند کر دیتی ہے, پھر کافی دیر کے بعد اب طاقت نہیں ہوتی, تھوڑا سا منہ پھر کھولتی ہے. یہ آخری لمحے ہوتے ہیں اس کی زندگی کے, اسے کہا جاتا ہے یتلذا. مولا حسین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اب اس کی کیفیت یہ ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا منہ کھولتا ہے, اب حرکت نہیں کر سکتا, طاقت نہیں ہے میرے فرزند کی جان میں, اسے پانی دے دو. کہا خود پانی پینا چاہتے ہیں, بہانہ اس کا ہے. مولا نے تپتی ریتی پہ علی اصغر کو لٹا دیا. جیسے ہی لٹایا, تپتی ریتی ہے, میں ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ ان مصائب کے جملوں میں مولا کو کہتا ہوں اپنے اس لال کو اٹھا لیجئے, یہ ظالم رحم نہیں کریں گے, پانی نہیں لائیں گے, تپتی ریتی ہے, اٹھا لیجئے. جیسے یہ منظر اس لشکر نے دیکھا, منہ پھیر کے رونے لگے. عمر سعد ملعون نے دیکھا یہ فوج بگڑ سکتی ہے. حرملہ کو کہا اقطع کلام الحسین. حرملہ نے 3 شعبہ تیر, جس تیر سے میدان جنگ میں گھوڑوں کو گرایا جاتا تھا, انسانوں کو نہیں, گھوڑوں کو, ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اتنا بھاری, اتنا خطرناک تیر رکھا کمان میں. میں کہوں گا ملعون, جب یہ تیر رکھا نا
اب چلانا چاہتا ہے، ہاتھ سے گر جاتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں گر جاتا ہے۔ عمر سعد آگے بڑھا، کہا تم سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، تم سے بڑا کوئی تیر انداز نہیں ہے پورے عرب میں، اور تم ہاتھ تمہارے لرز رہے ہیں، تیر کمان نہیں سنبھل پا رہا۔ کہا تمہیں کیسے بتاؤں، سامنے خیمے سے ایک خاتون ہے مستور ہے جو پردے میں ہے، لیکن رو کے کہتی ہے اے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا بے شیر بھی دیکھ۔ تو میرے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ آخر اس نے تیر کمان جوڑا، تیر چلایا، تیر چلنا تھا۔ کہتے ہیں یہ تیر علی اصغر نہیں، اس نے کیا کہا تھا، اقطع کلام الحسین، مولا حسین کے لیے تھا، لیکن علی اصغر نے ہمک کے آگے اپنے گلے میں لے لیا۔ گلے کو چیرتا ہوا مولا کے شانے میں پیوست ہوا۔ مولا نے گریہ کرنا شروع کیا اور نوحہ پڑھا۔ پتہ ہے کیا کہا، علی اصغر اب تک جو بھی مجھے میدان میں مدد کو بلاتا تھا میں جاتا تھا، وہ دور ہوتے تھے جاتا تھا، تم اتنے قریب تھے تمہاری مدد نہیں کر پایا۔ تیر کو نکالنا شروع کیا، گردن کٹ کے رہ گئی، سر اب تھوڑی سی گردن فقط جڑی ہوئی ہے سر کے ساتھ مولا کے کاندھے پہ۔ مولا نے یہ منظر دیکھا، کہا برداشت نہیں کر پائیں گے میرے بچے، جناب رباب دیکھ نہیں پائیں گی، سکینہ بھائی کی یہ حالت دیکھ نہیں پائے گی، ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ روایات میں ہے، مقاتل میں ہے کہ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے۔ آپ کو معلوم ہے آگے بڑھتے تو خیال آتا تھا سکینہ کیسے دیکھے گی، پلٹ آتے تھے، پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ آخر میں جب خیموں کے قریب پہنچے نا، جناب سکینہ دوڑتے ہوئے آئی۔ کہا بابا آپ کو علی اصغر سے زیادہ محبت ہے نا؟ کہا کیسے کہہ رہی ہو؟ کہا اسے پانی پلا لائے ہیں، میں پیاسی ہوں، میرے لیے پانی نہیں لائے؟ مولا نے ابا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ نے بھائی کو دیکھا، سر پیٹ کے کہا میرے اصغر کو شہید کر دیا، میرے اصغر کے گلے پہ تیر چلا دیا۔ یہ کہنا تھا جناب ام رواب نے خیمے کے در سے دیکھ کے کہا مثل کا یوں نہر، تیرے جیسے بچے نہر کیے جاتے تھے، کوہرام برپا ہو گیا۔ عزیز و مولا نے کیا کیا، علی اصغر کو جا کے خیموں کے پیچھے دفن کر دیا۔ اب میدان میں آئے، رجز بڑھے، آ کے ان کو پیچھے ہٹایا، کئی دفعہ انہیں پیچھے ہٹایا۔ آخر یہ ہوا رب العزت کی طرف سے ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ جیسے ہی ندا آئی آپ نے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، ذوالفقار کو نیام میں رکھنا تھا، تمام دشمنوں نے گھیر لیا، حسین تنہا ہے، کوئی تیر سے حملہ کرتا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، ایک حسین ہے، سب مارنے والے۔ اگر یہ ہوا مولا زین سے زمین کی طرف، لیکن آپ کو معلوم ہے مولا زمین پہ نہیں آ پائے، کیوں نہیں آ پائے؟ تیر اتنا پیوست ہے، لا یاتیرو۔ تھوڑی دیر گزری، سب نے دیکھا شبر بلو آپ کے سینے پہ بیٹھا، ہاتھ میں کون خنجر ہے، اس بلو تھوڑی دیر میں سر کو سیاہ دیا چلنے لگی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، سلاسدہ بلند ہوئی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا۔ یہ صدایں بلند ہوتی، بیویوں نے رونا شروع کیا، سر پیٹنا شروع کیے۔ عزیزوں میں اتنا مولا کو فرصہ دیتے ہوئے کہنا چاہوں گا، مولا آپ نے علی اصغر کو قبر میں لٹا دیا، آپ چاہتے تھے اس پہ دوبارہ ظلم نہ ہو، آپ کو معلوم تھا کہ سب پہ ظلم ہوگا، لیکن مولا جب انہوں نے سروں کو گننا شروع کیا، کہا ایک سر کم ہے۔ ایک ملعون نے کہا مجھے معلوم ہے، وہ جو چھوٹا شہزادہ تھا اس کے لاشے کو لے کے حسین خیموں کے پیچھے گئے تھے، نیزہ برداروں نے نیزے ہاتھ میں لیے، نیزے زمین میں گاڑتے جاتے ہیں، تکبیر بلند کرتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا
ایک نے تکبیر بلند کی، دیکھا لوگ کے نیزہ پہ وہ چھوٹا سا لاشا۔ جب یہ منظر دیکھا سکینہ رونے لگی، بیویاں دیکھ کے رونے لگی، لیکن اس سے ملعون نے اور اس سے بڑھ کے ظلم کیا، نیزے کو نیچے لایا، جناب علی اصغر کا ناشا زمین پہ رکھا، اپنی تلوار نکالی اور گلے کو اس نے کاٹنا شروع کیا۔ ایک ہی ضرب ماری، سکینہ رو رو کے کہتی تھی بابا جس اصغر کو آپ بچانا چاہتے تھے، اصغر 2 بار شہید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ماتم حسین۔